ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے کامیابی کے طریقے رکھے ہیں۔ دین نام ہے حقوق اور حدود کی پہچان کا، اور ہم نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں اور ان 5 شعبوں کا نام دین ہے۔ ایک دین کا شعبہ ایمانیات ہے، دوسرا عبادات ہے، تیسرا معاملات ہے، چوتھا معاشرت ہے اور 5واں اخلاقیات ہے۔ یہ 5 حصے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ ان 5 شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو دین سمجھنا یہ نہ صرف یہ کہ نادانی ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی نقصان ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ایمانیات یعنی جسے عقائد کہتے ہیں اور آپ کی عبادات، ان دونوں کا تحفظ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کے عقائد اور آپ کا بلیف سسٹم اور جو آپ کی ریچولز ہیں ان کا جو پریزرویٹو ہے نا، جس سے وہ پریزرو رہتی ہیں، وہ آپ کی ڈیلنگز ہیں، آپ کا سوشل کنڈکٹ ہے، آپ کے مورلز ہیں، یہ پریزرویٹو ہے۔ ہمارے ساتھ کم قسمتی یہ ہے کہ 3 خطرناک بیہیویئرز ہیں ہمارے۔ ایک بیہیویئر یہ ہے کہ بعض لوگوں نے دین کو اندھوں کا ہاتھی سمجھا ہے۔ وہ اندھے جو ہے نا، وہ ہاتھی دیکھنے گئے تھے تو ہاتھی تو نظر نہیں آتا تھا، کسی نے ٹانگ کو پکڑا، اس کو ٹانگ سمجھ میں آئی، کسی نے سونڈ کو پکڑا، کسی نے کان کو ہاتھ لگایا جب ہاتھی بیٹھا، کسی نے اس کی کمر کو ہاتھ لگایا، دیکھا، اور واپس آ کے کارگزاری ہوئی کہ بھائی ہاتھی کیسا دیکھا۔ ایک نے کہا کہ وہ بہت لمبا بانس ہے اور اس بانس کے درمیان میں ایک سوراخ ہے، تو پائپ نما لمبا بانس ہے، تو اس نے تو سونڈی پکڑی تھی۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول، وہ ڈھول کی بہت بڑی صورت ہے کوئی۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ نہیں، ڈھول نہیں ہے، یہ وہ جو تھاپ ہوتی ہے نا، بڑا والا ڈف جو ہوتا ہے، یہ اس ڈف کی سی کوئی صورت ہے اس کے اندر۔ کسی نے کہا کہ وہ رسی ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، وہ ستون ہے بہت بڑا۔ تو ہاتھی تو اس کا نام نہیں تھا، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اسی کو ہاتھی سمجھا۔ تو جو جس کی سمجھ میں آیا اور جو جس کی پرسپشن تھی، اس نے اسی کو دین سمجھا اور دین کو اس کے اندر ہی سمجھا۔ تو کسی نے خاص حصے کو دین سمجھا، مطلب اسی کو دین سمجھ لیا۔ دوسرا ایک بیہیویئر ہے، وہ خطرناک بیہیویئر ہے۔ وہ بیہیویئر یہ ہے کہ جو ہماری تعلیم کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، کیونکہ تعلیم سیکولر تھی تو ایک سیکولر بیہیویئر وجود میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ دین آپ کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس کا آپ کی باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر کی زندگی کے اپنے اصول ضابطے ہیں، وہ ان کے مطابق چلے گی۔ تو شادی کیسے کرنی ہے؟ جو فیشن ہوگا۔ پہننا کیا ہے؟ جو فیشن ہوگا۔ کام کیسے کرنا ہے؟ جیسے مارکیٹ کام کرتی ہوگی۔ کیسے کاروبار کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہوگا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جیسے سب گزارتے ہیں۔ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ پیسے کی زیادتی کا نام ہے، تو ہمارے یہاں بھی پیسے کی زیادتی کا نام ہوگا۔ تو میکسیمائزیشن آف ویلتھ جو ہے وہ سکسیس ٹھہری، کیونکہ جو سکسیس کی نیریٹو ڈیفینیشنز تھیں، انہی ڈیفینیشنز کو اٹھا لیا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا،
ایک بیہیویئر جس نے جو دینداروں کا بیہیویئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ عبادات اور عقائد کو دین سمجھتے ہیں. یہ جو مسجد کی چار دیواری ہے نا، یہ دین ہے. یہاں کوئی دنیا کی بات نہیں ہوگی. یہاں سے باہر نکل کے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیے پہ کیسے بیٹھنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے پیسے لین دین کیسے کرنا ہے، اس کا اس سے کوئی، معاملات کیسے کرنے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ اس نے سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ جو باہر کی زندگی تھی، جو اصل میں دعوت بننی تھی، وہ زندگی ختم ہو گئی. تو تھیوری ہے، ایک بہت اچھی تھیوری ہے. اگلا پوچھتا ہے یہ کہیں پایا بھی جاتا ہے ایسا معاشرہ؟ ایسے تاجر بھی کہیں ہوتے ہیں، ایسے کاروباری بھی کہیں ہوتے ہیں؟ تو جواب بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو، کاروبار کو تو دین کسی نے سمجھا ہی نہیں تھا. دکان پہ بیٹھنے کو تو دین نہیں سمجھا تھا کسی نے، اس کو تو کسی نے سمجھ کے کیا ہی نہیں تھا. اسی طرح اخلاقیات کا گناہ تھا. گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی فرق نہیں تھا نا، وہ تکبر ہو. شراب پینا بھی حرام ہے، تکبر بھی حرام ہے. تو اس تصور کا نقصان یہ ہوا کہ حلال اور حرام کی بھی اپنی مرضی کی کیٹیگریز بن گئی. تو اخلاقیات کے گناہ تو باہر ہی ہو گئے بالکل. اسے تو کوئی، یعنی اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے مورل کنڈکٹ، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر کے کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کبائر کون سے ہیں جس سے روح مسخ ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے. معاملات کو بھی نہیں سمجھتا کوئی بھی. اور میں آپ کو بار بار، ہمارے شیخ تھے مفتی زین العابدین صاحب، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم عبادت کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، معاملات کی لائن کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. مشکل باب ہے، آسان باب نہیں ہے، اوکھا باب ہے. یہ دا بٹر چیپٹر آف دا دین. آسان چیپٹر نہیں ہے معاملات. حلال اور حرام یہ عبادات اور عقائد کی ٹرمنالوجیز نہیں ہیں، یہ معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کی اصطلاحات ہیں. حلال حرام سوشل کنڈکٹ کے ذریعے داخل ہوتی ہے، ڈیلنگز کے ذریعے داخل ہوتی ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر سے آ رہی ہوتی ہے. تو معاملات کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں اور اس کو سیکھنا ضروری ہے. اور یہ میں آپ کو ڈسکلیمر دے دوں کہ ابھی جو ہم گفتگو کرتے ہیں یہ صرف فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے. نفس مسئلہ کو مفتی سے پوچھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ویری کرتی ہے، سچویشن پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. اپنے حالات کسی مفتی کے سامنے رکھ کر پھر اس سے حالات کو سمجھنا اور پوچھنا، یہ نہ صرف یہ شرعی ذمہ داری ہے بلکہ فرض ہے. اور اگنورنس از نو ایکسکیوز، جہالت عذر نہیں ہے. تو علم اس کو سیکھ کر کرنا معاملات کو، یہ دین اسی وقت بنتا ہے. معاملات، معاشرت اور آپ کے اخلاقیات دین کب بنتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی میری بات ہوئی تھی، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ جو ہیبٹ سے ریچول کا کنورژن ہے نا، عادت سے عبادت کا سفر جو ہے نا، اس کے دو فیکٹر ہیں، ایک نیت، ایک علم. اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے عمل کو کرنا اور عمل کو سیکھ کر کرنا، تو آپ کی عادت عبادت بن جاتی ہے. ٹھیے پر بیٹھنا عبادت ہے، مزدور کو رکھنا عبادت ہے، یہ سب عبادت بن جائے گی. تو علم کی فضیلت کی مجلس ہے یہ، مسائل کی مجلس نہیں ہے. یہ میں ڈسکلیمر اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر آدمی
ایسا نہ ہو، کیونکہ ہماری لسننگ اسکلز بحیثیت قوم ویسی بہت ویک ہے. کہنے والا بھی آدھی بات کہتا ہے، سننے والا اپنے مطلب کی آدھی بات سمجھتا ہے، اور کرتا وہی ہے جو اس وقت مطلب کی اس کی بات ہوتی ہے. تو جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہے نا، تو وہ جب کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. تو سیکھنا ہوگا ہم کو. آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال عطا فرمایا ہے، اس کا اللہ نے اس کو کسٹوڈین بنایا ہے. مال آپ کے پاس امانت ہے، مال کے حصول کے لیے حلال ہے. اب یہ مال جب آپ کی ملکیت سے نکلتا ہے تو کبھی آپ اس کو تبرعاً دیتے ہیں اور کبھی آپ کسی چیز کے عوض میں دیتے ہیں. میرے پاس مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں اور میں اس کی ملکیت منتقل کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میں اس کے عوض میں کچھ کاؤنٹر ویلیو بھی لوں گا، پیسے بھی لوں گا، تو یہ سیل ہے، یہ بے ہے، یہ معاملہ ہے، خریداری فروخت کا معاملہ ہے. اور اگر میں اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں لوں گا اور میں کسی کو کہوں گا آپ یہ رکھ لیجئے اور یہ آپ کی ملکیت میں آ گیا، تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں، اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو گفٹ کہتے ہیں. تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ انتقال ملکیت اگر عوضاً ہوتا ہے تو وہ بے ہوتی ہے، بغیر عوضاً ہوتا ہے تو وہ ہبہ ہوتا ہے. تو ٹرانسفر آف ایسٹ ود کمپنسیشن از سیل، ٹرانسفر آف ایسٹ وداؤٹ کمپنسیشن از گفٹ. یہ ہدیے کی تعریف ہے. ہدیہ جب دیا جاتا ہے تو لینے کی بھی فضائل ہیں، دینے کی بھی فضائل ہیں. ہدیہ دینے والے کے فضائل ہیں، فرمایا کہ یہ ہدیہ آپس میں محبتیں پیدا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کبھی انکار نہیں فرمایا ہدیے سے، اور ہمیشہ لیتے وقت تصریح فرمائی کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. دینے والے نے کہا صدقہ ہے تو صحابہ سے کہا کہ بھائی استعمال کرو، خود صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. دینے والے نے یہ کہا کہ یہ ہدیہ ہے تو خود بھی استعمال فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا کبھی انکار نہیں فرمایا، انکار نہیں فرماتے تھے جو کوئی خوشبو دے دیتا تھا. اور خالص کوئی ایسا حال ہو، یعنی کبھی احرام کی حالت میں ہو اور کوئی شکار لے کر آ گیا ہو یا کوئی ایسی صورت ہو تو منع فرمایا، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً ہدیے کو منع نہیں فرمایا. اور فرمایا ہدیہ جو ہے وہ طیب مالوں میں سے ہے، پاک مالوں میں سے ہے. یہ طیب مال ہے، برکت والا مال ہے. ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اور ہدیہ یقیناً اب خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن جب آدمی نے ہدیہ دے دیا تو اب ہدیہ سامنے والے کی ملکیت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو دے چکے. ہاں، سامنے لینے والے کو یہ کہا گیا، مطلب آداب جو ہے نا وہ دونوں کو بتائیں حدیث میں، یعنی ڈونر کے بھی آداب ہیں اور ڈونی کے بھی آداب ہیں. جو دینے والا ہے اس کو یہ کہا کہ حلال مال سے دو، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دو اور محبتوں کے لیے دو.